السلام علیکم ناظرین، میں حسام درانی اور آپ دیکھیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، آج کا پروگرام میں کچھ چنیدہ چیزیں یا چنیدہ خبریں جو ہے جن کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو مشرق وسطیٰ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایران اور امریکہ کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ ایک دفعہ پھر ہمیں جو ہے وہ جنگ کی لپیٹوں میں لپٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس میں وجہ کیا ہے؟ اس کا اب اس وقت جو ٹریگر پوائنٹ ہے وہ کون سا ایسی چیز ہے جو کہ ٹریگر پوائنٹ بنا، اس کی وجہ کیا بنی، مسئلے کہاں سے شروع ہوئے، کیا وہ امریکہ کی ہٹ دھرمی ہے یا ایران کی جانب سے کوئی ایسے مسائل پیدا ہوئے۔ ایک جانب تو جب پوری دنیا نے ایران کو ایک انتہائی گولڈن اپرچونٹی مہیا کی کہ وہ 47 سال کے بعد اب مذاکرات کی میز پہ بیٹھے، اپنے آپ کو ایک سفارتکار کے طور پہ پیش کرے، مفاہمت کے اوپر آئے اور اس کے اوپر لگنے والی جتنی بھی پابندیاں ہیں ان سب کو ختم کروائے۔ اگرچہ کہ مجھ سمیت تمام تر دنیا کے جو لوگ ہیں اور خاص مسلمانوں کی اگر بات کی جاتی ہے تو ان کی خواہش تقریباً وہی تھی جو کہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے بعد معاملات کس نہج پہ پہنچے، اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی اگر جو آیت اللہ کے اگر میں جنازے کی بات کرتا ہوں جس کے اندر پوری دنیا سے ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئی، جہاں پہ سربراہان مملکت کے علاوہ جو دنیا کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک نے اپنے وفود کو وہاں پہ بھیجا۔ اس دوران میں جہاں تک ہم سمجھ رہے تھے ہمیں ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی اینکی پینکی نہ ہو جائے اسرائیل کی جانب سے، لیکن الحمدللہ وہ وقت جو تھا وہ بہت آسانی سے گزر گیا۔ لیکن جیسے ہی تدفین مکمل ہوئی اس کے فوراً بعد کیا ہو گیا، وہ تمام تر مسائل دوبارہ سے سر اٹھا کے باہر آنے لگے۔ ایک دفعہ پھر پاسداران انقلاب کی جانب سے ایک نعرہ حق لگایا گیا، نعرہ تکبیر لگایا گیا اور دشمنوں کے اوپر انہوں نے دوبارہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا پاسداران انقلاب جو ہے وہ حالت غم سے باہر آ چکے، یا پاسداران انقلاب جو ہیں وہ اس جو جنازہ تھا اور اس کے بعد جو تدفین تھی اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے باہر اٹھ کے باہر آئے ہیں تاکہ وہ اپنے سپریم لیڈر کا بدلہ لے سکے؟ اگر ہم امریکہ کی جانب دیکھتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں پہ 20% ٹول ٹیکس لگانے کی بات کی، اس کے اگلے دن جو تھا اس نے وہ اپنا بیان واپس بھی لے لیا۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بار بار یو ٹرن لیتے ہیں، لیکن اب وجہ کیا ہوئی؟ یہ تمام تر معاملات اس نہج پہ کیوں پہنچے؟ کیا ایسا تو نہیں تھا کہ جب جنگ میں ہزیمت اٹھانی پڑی امریکہ کو، ہزیمت میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ بالکل فلیٹ ہو گیا، ہار گیا، جو اس کے پوائنٹس تھے، جو اس کی ڈیمانڈز تھی یا جو موٹیو وہ لے کے آیا تھا، اگر وہ بھی پورے نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو پورا نہیں کر سکے، اپنی جاب کو فنش نہیں کر پا رہے، تو یہ ہزیمت ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ درمیان میں گیپ آیا، کیا کہیں امریکہ نے اپنے آپ کو ری گروپ کر لیا؟ کیا ایران نے بھی اپنے آپ کو ری گروپ کر لیا؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری جانب دیکھتے ہیں تو جو انگریزی اخبارات ہیں ان کی میں بھی ایک رپورٹ کا باقاعدہ طور پہ ذکر ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ ایران کے سابق صدر احمدی نژاد جو تھے وہ موساد کے ایجنٹ تھے۔ اب وہ ایجنٹ ڈبل ایجنٹ تھے، سنگل ایجنٹ تھے؟ کیا یہ خبر درست ہے یا کہیں صرف اور صرف پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے؟ ان چیزوں پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وقت ہمیں مل سکا تو پاکستان کے اندر 15 دن کے پیٹرول کے ریزروز صرف رہ گئے ہیں، یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہوگا۔ اور ہماری گورنمنٹ کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جناب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین جو ہوگا وہ ہر روز رات کو 12 بجے ہوگا۔ مطلب کہ پیٹرولیم مصنوعات اور سونے کی منڈی شاید وہ دونوں نے آپس میں لنک کر دی ہے، شاید پاکستان اتنی ترقی کر چکا ہے، ہم نہ جانے حکومت ایسے کام کیوں کرنا چاہ رہی ہے، یا کون سا ایسا ایک فتین ذہن جو تھا وہ ہماری حکومت میں شامل ہو گیا کہ جس نے کہ یہ مشورہ دیا کہ جناب آپ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کا بھی آپ قیمتوں کا تعین کریں گے۔ اس سے پہلے تو ہم نے غلہ منڈی میں اجناس کی قیمتوں کا دیکھا، یا مرغیوں کی منڈی میں مرغیوں کا دیکھتے ہیں، یا باقی چیزوں کا دیکھتے ہیں، تو آج کے بعد ہمیں پیٹرول کا بھی پتہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے پاس ایک کافی بڑا پینل جو ہے وہ موجود ہے، تو میں سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے احسن رضا صاحب سے۔ احسن رضا صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ایک انگریزی اخبار کے ایڈیٹر ہیں
اور جو اگر انگریزی اخبار کی خبر ہے وہ اس پہ بھی ہم آپ سے اچھے طریقے سے کوشش کریں گے کہ ہم اس کا اس سب غول کو پراپر طریقے سے پھیلا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبد الرحمن اسامہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر عبد الرحمن اسامہ جو ہیں ایک بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور آج کل تاشقند میں ہوتے ہیں, لیکن پاکستان میں جو ہیں وہ آج کل اپنی چھٹیاں منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن کامرے صاحب. احسن کامرے اینکر ہیں ایک میڈیا ہاؤس میں اور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور تجزیہ جو ہے گاہے گاہے آپ ہمارا یہاں پہ ان کا یہاں پہ سنتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان دا لاسٹ بٹ دا ناٹ لیسٹ غیور ترمذی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایران کی صورتحال کے اوپر اور ایران کے جو مسائل ہیں کافی گہری نگاہ رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ترمذی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ترمذی صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاسداران کے انقلاب کیوں نہیں سر رہ رہے, کیوں نہیں ان کو سکون آ رہا؟ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کبھی کسی جہاز پہ اٹیک, کبھی کسی جہاز پہ اٹیک. یہ اتنے پیسے دو گے تو یہاں سے گزرو گے. بھائی تم اس سڑک سے کیوں گزر رہے ہو؟ اس پہ ہمارا ٹول پلازا نہیں لگا ہوا, تمہیں اس سڑک سے گزرنا چاہیے. ٹول پلازا ہمارا یہاں لگا ہوا ہے. سر جناب سر, گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد ایکارڈ جب سائن ہوا تھا تو اس کی شکل نمبر 5 اور 17 میں یہ چیز طے تھی کہ 2 مہینے تک جو جہاز آبنائے حرمت سے گزریں گے ان سے کسی قسم کا کوئی ٹول ٹیکس نہیں لیا جائے نہیں لیا اور جائے گا. کوئی ٹول ٹیکس نہیں لیا گیا. لیکن بنیادی شرط یہ تھی کہ وہ ایک مقرر کردہ روٹ سے ہی گزریں گے اور اس روٹ کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. جس وقت رہبر سید علی خامنہئی شہید کے جنازے کی رسومات چل رہی تھیں اور ان کا جلوس ایران اور عراق کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا واپس مشہد آیا, تو 9 جولائی والے دن رات کے وقت امریکہ نے عمان والی سائڈ سے, جہاں پہ یہ 33 کلومیٹر کا اپنا ہرمز کی چوڑائی ہے, تو آدھا حصہ ایران کے پاس ہے, آدھا حصہ عمان کے پاس ہے. سب سے کلوزسٹ جی, آپ کہہ لیں گے کلوزسٹ کے پاس ہے بوٹل نیک ہے. اس باٹل نیک سے انہوں نے اس روٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کی. پاسداران جو انقلاب ہیں اسلامی ایران کے, انہوں نے ان کو وارننگ دی. وارننگ دینے کے بعد بھی وہ رکے, تو پھر اس کے بعد فائرنگ ہوئی. اس معاملے میں سراسر قصور جو ہے وہ امریکہ کا ہے. امریکہ نے جان بوجھ کے کیا. اور آج کی بالکل تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جے ڈی وینس جو امریکی نائب صدر ہیں, انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا ہے انٹرویو کے اندر, میڈیا میں انہوں نے بات کی ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہمارا امن معاہدہ ہے اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل ہے, اور ہماری امریکی کابینہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس معاہدے کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے. اس میں مارک روبیو ہیں, پیٹ ہیگزت ہیں, اور ایک ہو رہا ہے ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. تو یہ 3 لوگ ہیں جو اس کو نہیں ہونے دینا چاہ رہے. تو یہ سراسر حماقت جو ہے امریکہ کی طرف سے, اس کی ساری ذمہ داری امریکہ پہ عائد ہوتی ہے. آپ ٹرمپ کی طرف دیکھیں, ٹرمپ کا یہ آج کا نہیں ہے. ٹرمپ تیل کی دولت پہ قبضہ کرنے کے لیے 1985 سے سرگرم عمل ہے. سن 1985 میں اس کا بیان میڈیا کی زینت بن چکا ہے کہ میرے امریکی صدور پاگل ہیں جو جزیرہ خارق پہ حملہ نہیں کر رہے اور جزیرہ خارق میں ایران کی تیل کی مصنوعات پہ قبضہ نہیں کر رہے. اس نے دیکھیں وینزویلا کا تیل قبضہ کیا, اور اس کے بعد اب وہ ایران آیا تو ایران کا تیل بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے. واحد وجہ صرف یہ ہے کہ وہ تیل پہ قبضہ کرنے کے بعد چائنا کو جو تیل کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو روکنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ روس کو وہ روک نہیں پا رہا زمینی راستے کی وجہ سے, کہ روس کا چائنا کے ساتھ لنک ہے, وہاں پہ پائپ لائن انہوں نے بچھا لی ہیں. روس کی 70% جو تیل کی مصنوعات اور گیس جو یورپ جانا بند ہو گئی تھی وہاں سے جانا شروع ہو گئی ہیں. تو اس طرف سے جو بھی معاملہ تھا وہ اس طرف سے آپ نے ہرمز راستہ ہے یا باب المندب ہے. سعودیہ نے جو کیا ہے وہ یانب ان کا شہر ہے, وہاں پہ پائپ لائن بچھائی ہے انہوں نے جنوب میں سعودیہ کے, وہاں سے وہ پھر آئل ٹینکرز کے ذریعے باب المندب سے ہوتا ہوا بحر ہند میں داخل ہوتا ہے اور آگے جاتا ہے. تو امریکہ نے وہیں پہ ناکہ بندی کی ہے تیل کی, اور وہیں پہ اس نے وہ 20% بنا اعلان بھی اس نے اسی علاقے میں کیا تھا کہ 20% وہ فیس لے گا. ابھی اس نے جو کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم فیس نہیں لیں گے, کہ 20% سیکورٹی فیس نہیں ہوگی, لیکن مجھے $2,500 ارب 2.5 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ عرب ریاستیں امریکہ میں کریں گے اس کے عوض, اور اس کے بدلے میں امریکہ جو ہے اس پانی میں ان کے سر دیکھیں بیسیکلی آپ دیکھیں وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے, بالکل میں مانتا ہوں. لیکن سر بات یہ ہے کہ اس میں جو اس وقت سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے مطابق جو ہے جو حالات ہیں وہ دوبارہ ٹائٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا سر؟ ابھی اگر کوئی بھی 2 ممالک کے درمیان میں کہیں پہ بھی جنگ ہوتی ہے سر, دیکھیں یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے کہ لازم نہیں ہوتا کہ مذاکرات جو ہے پہلے دن ہی آپ کے فائنل ہو جاتے, پہلے دن ہی آپ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کا ماتھا چومتے جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں پرابلمز رہتے ہیں ود اے پیسج آف ٹائم. جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جاتا ہے آگے چیزیں چلتی رہتی ہیں, جو آپ کی ہرڈلز ہوتی ہے آپ اس کو ریموو کرتے رہتے ہیں.
لیکن غالباف صاحب کی جانب سے بھی جو بیانات آتے ہیں یا سپریم یا اپنا آپ کے جو پاسداران کے جو لیڈران ہیں ان کی جانب سے بھی جو بیانات آتے ہیں سر وہ بھی کوئی اتنی اچھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے تو نہیں ہوتے نا سر؟ دیکھیں دونوں ممالک لڑ رہے ہیں جی اس وقت جنگ ہے اور خونی جنگ سر یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کوئی شو تو نہیں چل رہا نا ہاں جیسے ہم بیٹھے ہوئے آرام سے آپ ٹرمپ کی گفتگو سنیں ذرا ٹرمپ کا لہجہ سنیں کیا کسی عالمی لیڈر کے شان شان چلے میں اسی چیز کو جواب تو آئے گا جی اسی چیز کو آگے لے کے چلتا ہوں کامرے کیا یہ ایسا پاسبل ہے کہ یہ جو اگر 15-20 دن 40 دن کے درمیان میں جو دونوں پارٹیز ایک دفعہ آرام سے بیٹھی ہیں تو یہ صرف لڑائی کے لیے ہی دوبارہ اپنے آپ کو ری گروپ کر رہی تھی؟ دیکھیں اس کے بہت سارے محرکات آپ کے پروگرام میں کئی مرتبہ ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کسی بھی ایک دور سے یا مذاکرات کے ایک ہی عمل سے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو 40 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانے جو ان کے مسائل ہیں وہ فوراً جو ہیں وہ حل ہو گئے. ٹھیک ہے اب وہ کہنا چاہیے نصف صدی کا قصہ ہے یہ برس 2 برس کی بات نہیں ایسا ہی جی. تو اب اس میں سچویشن یہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان ہو قطر ہو سعودی عرب ہے یہ جو اس کی کوشش کر رہے ہیں ثالثی کی تو وہیں پہ کچھ سپوائلرز بھی موجود ہیں اور پہلے دن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں پاکستان بھی واضح کرتا رہا ہے سپوائلرز پر ہم بات کرتے رہے اسرائیل کے حوالے سے بھی تو آج بھی جو ہے وہ جے ڈی وینس نے جو کہا اس میں کلیئر کٹ انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے بات کیا. اب یہاں پوائنٹ یہ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں اطراف میں اسرائیل کے ہاتھوں میں کون کون کھیل رہا ہے. اگر امریکہ کے ادھر وہاں پہ لابنگ ہوئی ہے تو ایران کے اندر بھی تو ایک نیٹ ورک احمدی نژاد کی خبر ایسے تو نہیں آئی. ٹھیک ہے ایون جو ان کے آیت اللہ ہیں جو ان کے روحانی لیڈر ہیں ان کی ڈیتھ کے آدھے گھنٹے کے اندر تصاویر جو ہیں ان کی ڈیڈ باڈی کی وہ جب پہنچ جانا اگر وائٹ ہاؤس میں تو وہ بھی کوئی معنی رکھتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے بھی لوگ تو موجود ہیں ٹھیک ہے جو ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. تو اب کہاں پہ سپوائلرز ہیں جو اس کو سبوتاژ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے آبجیکٹیوز سمپل سی بات ہے. ان کے آبجیکٹیوز یہی ہیں اکنامک آبجیکٹیوز ہیں ان کے خاص طور پہ جو اسرائیل کا آبجیکٹیو ہے اس کو تو ایران سے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اور بہت پرانا اس کا مسئلہ اس کے ساتھ ہے. پھر ہم نے اکثر یہ بات کی ہے اور اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات ہوتی ہے کہ الٹرنیٹ روٹ کی بھی جو ہے وہ پلاننگ جو ہے وہ چل رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی اب جو جزیرہ خالد کی بات ہو رہی ہے تو اگر امریکہ وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے جو کہ آپشنز موجود ہیں کہ وہ زمینی فوج وہاں کر دے. ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا چیزیں ہیں آج جے ڈی وینس نے جو بات کی ہے کہ زمینی فوج کا آپشن جو ہے وہ پرانا ہو چکا ہے اور اس طرح سے حکومتیں نہیں بدلی جا سکتی. اس کا مطلب یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بھی ایک ٹائم گین کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ کا بیان کہ ہم نے چھٹی دی ہے ایران کو 6 دن کی کہ آپ یہ تدفین والے معاملات جو آخری رسومات ادا کر لیں. تو وہ چیک کیا وہ لوگوں کو اندر نہیں نکال سکے اس طرح سے موبلائز نہیں کر سکے گورنمنٹ کے خلاف یا رجیم کے خلاف. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی جو سپلائی لائن ہے باٹم ہے جہاں سے اس کو پیسہ آ رہا ہے ان کو کرٹیل کیا جائے. ٹھیک ہے اور جو آج ایک سروے بھی آیا ہے ٹھیک ہے کہ امریکنز جو ہیں 46% امریکنز کا یہ خیال ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ 1 سال سے آگے بھی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل صحیح. تو اس کے اندر ہمیں سپوائلرز ہی جو ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا کہ بیسیکلی وہ فیکٹرز ہیں جو کہ بیسیکلی تیل کو اوپر نیچے اور آگے پیچھے کرنا ہے. ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا. عبدالرحمان یہ اگر میں اسی پہ لے کے جاتا ہوں اور ایران کی ہی اگر میں بات کرتا ہوں تو ایران نے بلکہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہنا تو چاہیے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عمان کا دورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دونوں بھائی ہیں نا تو دونوں مل کے تو ہم یہ کام کرتے ہیں. کام کیا کرتے ہیں کہ ہم مشترکہ بھتہ لگاتے ہیں جہازوں کے اوپر. تو عمان نے ان کو کہا کہ بھائی جان مانا ہم آپ کے دوست ہیں لیکن ہم آپ کے ماتحت نہیں ہیں. یور ٹیک. تھینک یو سر. یہ میرے خیال میں آج آپ کی اس بات کو اور اس جملے کو مستعار لوں گا جو دن کو ہماری شو میں ڈسکشن ہو رہی تھی. جی تو بڑی زبردست آپ نے وہاں پہ اس وقت بھی بات کی تھی کہ یہ جو ہے 2 قسم کی لیڈرشپ وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے ایران کے اندر. تو میں اسی کو کاپی کروں گا. فی الوقت مستعار لینے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے شاید. نہیں ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ مستعار لے لیتے ہیں تو پھر ایک فکرہ ہے سر. اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں. تو دیکھیں 2 طرح کی وہاں پہ لیڈرشپ ظاہر ایگزسٹ کرتی ہے. ایک وہ لیڈرشپ ہے جو آیت اللہ خامنائی کا جو ایک مینیفیسٹو ہے یا جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کو کیری کرتی ہے اس کو پروموٹ کرتی ہے. اور دوسرا وہ طبقہ ہے وہاں پہ جو ان کا پولیٹیکل نیریٹو جو ہے اس کو عالمی سطح کے اوپر یا ملک کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے سامنے ظاہر ہے کہ وہ پریزنٹ کرتے ہیں. تو ایک 2 طرح کے طبقے ہیں. اب باقر کالباف صاحب جو ہیں اب ان کی سٹیٹمنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ان کی سٹیٹمنٹ اور عراقچی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں تضاد کبھی سر 180 ہے 180 ہے. جی ہاں 180 ہے. اس میں کہیں نہ کہیں نہیں آپ سیدھے کہیں 180 پہ آ رہے ہیں. جی ہاں بالکل اپوننٹ ہے نا یہ ایک دوسرے کے مخالف بات کرتے ہیں. جو عراقچی صاحب بات کرتے ہیں وہ حالانکہ ان کا استحقاق نہیں ہے وہ بات کرتے ہیں
یعنی یہ ان کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کا نیریٹو جو ہے وہ دفتر خارجہ کی جگہ پہ وہ جا کے ٹی وی پہ آ کے بات کریں، ان کا نہیں بنتا. اور باقی جہاں تک یہ جنگ پھیلنے کا تعلق ہے وہ تو دیکھیں نا جی، اب اگر یہ باب المندل کا انہوں نے ذکر کیا تو اگر یہ وہاں تک پھیل جاتی ہے بات تو ڈیفینیٹلی نیٹو بھی جو ہے وہ اس جنگ میں آ جائے گا، آٹومیٹیکلی وہ بھی اس میں آ جائے گا. اور پھر ایجین ممالک جو ہیں افریقن کنٹریز ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ صرف یہ 60 ڈیز کی جو بندش تھی آبنائے ہرمز کی، اس کے بعد جو افراط زر کی شرح ہے جس سے عام آدمی کی زندگی متاثر ہوئی ہے وہ 5% سے 7% تک عالمی ماہرین نے اس کی طرف اشارہ کیا وہاں تک جا سکتی ہے، ٹریگر ہو جائے گی. تو ڈیفینیٹلی اس پہ نقصان تو ہے، لاس تو ہے، لیکن بہرحال جو اس کی قیادت ہے وہ جو انتقام کی صدائیں تھی فیونرل کے دوران، اگر تو اس لیگیسی کو اور اس فیونرل کے دوران جو عہد کیے گئے قوم کی طرف سے کروڑوں لوگوں کی طرف سے، اگر تو عراقچی صاحب اور دوسرے جو صاحبان ہیں باقر کالباف صاحب اگر اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے جو دو رنگی چھوڑنی ہوگی، ایک رنگ ہو کے اور یک طرفہ ہو کے ایک ڈائریکشن رکھ کے ملک و قوم کے مفاد اور انٹیگریٹی میں ظاہر مذاکرات کے عمل کو بالکل صحیح. اچھا اپنا جو سر اخبارات کی میں بات کرتا ہوں، یہ رپورٹس کی بات کرتا ہوں، خاص طور پہ اگر میں جو یورپ کی اور امریکہ کی احسن رضا صاحب اس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو ایک جنگ تھی اس میں 1 ماہ کا جو وقفہ ملا، اس نے 1 ماہ اس 30 ڈیز کے اندر یا ود ان 1 منتھ اس نے اپنی وہ جتنی بھی اس کی جو پرابلمز تھی، اس کے لکوناس تھے، اس کی جو کمیاں تھیں، گجیاں تھیں، اس نے ان کو دور کر لیا. اور اب جو اس کے پاس دوبارہ یہ والا جو ٹینیور شروع ہوا ہے، یہ والا سیکنڈ فیز جو ہے اس کے اندر اب اس نے ایران کو ایران کے ہی لہجے میں، اسی زبان میں، اسی طریقے سے سوچ لیا ہے جواب دینے کا. لیکن وہ جو تمام چیزیں ہیں وہ انجینئرڈ بائی امریکہ. تھینک یو حسان صاحب. دیکھیں بات یہ ہے، یہ جو جنگ ہے یہ ایک ناقابل عمل جنگ تھی. پچھلے 47 سال سے امریکہ اور ایران کی مخاصمت تھی. آپ نے دیکھا ایران کے ایک پڑوس افغانستان کو انہوں نے تہس نہس کر دیا، اس سے پہلے انہوں نے عراق کو تہس نہس کر دیا، درمیان میں ایران تھا. ان کو ایران پہ حملے کی جرت نہیں ہوئی، اگرچہ آپریشن اس کے خلاف جاری رہتے تھے. اس کے قاسم سلیمانی کو انہوں نے شہید کر دیا، لیڈرشپ کو ادھر ادھر ٹارگٹ کرتے رہتے تھے ود ان کنٹری. ایون جنگ شروع ہونے سے پہلے جب ٹرمپ نے اپنا اس سے مشورہ کیا تو اب وہ ساری باتیں آن دا ریکارڈ آ چکی ہیں کہ سب نے اپوز کیا کہ بھئی یہ جنگ ناقابل عمل ہے. تو اب یہ 30 ڈیز میں انہوں نے کیا ایسا کر لیا ہوگا کہ یہ آ کے ایران سے لڑ کے اور ادھر سے اس سے اپنی جو ساری شرائط ہے وہ منوا لیں گے. ابھی تک ہم کیا دیکھتے ہیں، چلے ایک 30 ڈیز کی پریپریشن کے بعد امریکہ چاہ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں جو کارگو شپ کی جو ٹریفک ہے، جو موومنٹ ہے، وہ بالکل جیسے نارمل اس پہ ہے رہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ جائیں، ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے. ایران کہتا ہے جی اسٹریٹ آف ہارمز ہم کلوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر اسٹریٹ آف ہارمز کلوز ہو جاتی ہے. تو امریکہ نے کوئی 30 دنوں کے اندر کچھ ایسا نہیں کر لیا. ٹھیک ہے، اس جنگ نے آ کے بلکہ ایک بہت بڑا میتھ جو ہے نا بریک کیا ہے. صحیح کہ امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاور تھا. ایران بھی اس سے ڈرتا تھا کہ جب اس کے قاسم سلیمانی کو انہوں نے اٹیک کیا تو ایران نے ایک علامتی اٹیک کیا، ایک پراپر اٹیک نہیں کیا، ریٹیلیٹ نہیں کیا. لیکن اس سے پہلے 12 روزہ جنگ میں ہم نے دیکھا کہ جنگ اسرائیل اور امریکہ نے شروع کی، لیکن وہی بعد میں سیز فائر کے لیے انہوں نے پہل کی. اس دفعہ بھی پھر اسرائیل امریکہ پلس ان کے جو گلف ریجنز کے اتحادی ہیں ان کو یونائیٹڈ اسٹیٹ آف ملا کے بہت بڑا یونائیٹڈ اسٹیٹ آف مڈل ایسٹ ایک گرینڈ الائنس کے ساتھ آئے جنگ کی. اور اس کے بعد پھر پاکستان کو ثالثی، اب ایران نے تو ریکویسٹ نہیں کی تھی، امریکہ نے کی تھی، امریکہ نے کی، یا ہم کہہ سکتے ہیں چلے جی گڈ فیتھ میں پاکستان نے اپنی طرف سے وہ سٹیپ لیا. ٹھیک ہے، تو سیز فائر پہ جو دونوں فریقین ہیں وہ آ گئے. پھر آپ ٹرمز دیکھیں تو اس میں جتنی ٹی او آرز ہیں وہ معاہدے ایران کے حق میں، ایران کا پلڑا بھاری ہے. تو وہ آپ کا جو بات کہ جی 30 دن میں امریکہ وہ کچھ کر کے آئے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. خواہ ایک وہ جو جے ڈی وینس کی ہم ایک سٹیٹمنٹ کو وہ کر رہے ہیں کہ اسی نے پرووک کیا ہے اسرائیل نے کہ ایک دفعہ پھر حملہ کر کے اور شاید کچھ چیزیں مزید ایران سے ہم کوئی یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ اسرائیل پرووک کر رہا ہے. ترمیزی صاحب اس میں یہ تو ماننے والی بات ہے، اسرائیل تو ہر چیز کے اوپر پرووک کر رہا ہے.
ابھی جب یہ خامنائی صاحب کا آپ کا جب جنازہ تھا پروگریشن ایک آپ کو پتا بہت بڑی تعداد جو تھی تو اسرائیل نے بہت زیادہ پرووک کیا کہ آپ امریکہ کو کہ اس پہ آپ اٹیک کریں اس جنازے کے اوپر یا کسی پہ بھی آپ چلے وہ فرینڈلی فائر بھی ایک آدمی مار دیں گے تو اچھا خاصا وہاں پہ ہو جائے گا لیکن امریکہ نہیں مانا امریکہ نہیں مانا ایران کے اوپر اٹیک کرنے پہ سر امیر قطر کا جنازہ کھڑا ہے جنازہ ہو رہا ہے اور آپ ایران جو ہے اس پہ میزائل مار رہا ہے سر صحیح دیکھیں قطر جو ہے سن 1990 میں انہوں نے العدید جو بیس تھی وہ ان کو بنا کے دی سر اس ہسٹری میں میں نے آپ سے بڑا چھوٹا سا سوال پوچھا سر اس جنازے پہ فائر نہیں مارے گئے اچھا العدید ایئر بیس مارے ہیں نا سر نہیں العدید ایئر بیس پہ مارے گئے ٹھیک ہے یہ دونوں میں فرق ہے اور علی خامنئی صاحب کا جس کا جنازہ ہوا تھا اس وقت بھی بندر عباس اور چابہار پہ امریکہ حملے کر رہا تھا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں تک معاملہ ہے دیکھیں جو علی خامنئی صاحب کا جنازہ تھا اس میں صرف ایرانی نہیں تھے اس میں 100 ممالک سے زیادہ لوگ شامل تھے اور امریکہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر وہ یہ حرکت کرتا ہے تو وہ 100 ممالک کے لوگوں کے خلاف کرے گا میزائل نے چلتے وقت یہ نہیں دیکھنا کہ صرف ایرانیوں پہ لگنا ہے یا دوسرے پہ لگنا ہے جیسے چائنا کا صدر جب روس گیا تھا تو اس نے صاف صاف زیلنسکی کو کہہ دیا کہ اگر کوئی انکی پنکی کی تو میں پورا خود ہی آ جاؤں گا یہ چائنا اور روس کی طرف سے بھی امریکہ کو بتا دیا گیا تھا کہ بھائی صاحب ذرا ہوش میں رہیے گا اور معاملہ نہیں ہے سر گزارش ہے باقی جہاں تک سر دیکھیں آپ شاید دیکھیں میڈیا میں تو یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ ایران نے ایک ہٹ لسٹ جاری کی ہے اس ہٹ لسٹ کے اندر انہوں نے جورجیا میلونی کو بھی ڈال دیا اٹلی کی وزیر اعظم جو کہ اس جنگ کی مخالف تھی اب تو میڈیا میں بھی آ گئی ہے میڈیا میں چھپ چکی ہے آپ ایسی بات کرتے ہیں آج جو ہے آج کی خبر یہ تھی کہ جناب وہ ایک جو کلعدم تحریک ہے اس کی کشمیر کمیٹی والی اس نے جو آرمی چیف فیلڈ مارشل جو ہے نا ان کو خط لکھا اور انہوں نے اس کا خط کا جواب بھی دیا لیکن میڈیا اور ہمارے بڑے بڑے جغادری لوگوں نے اس پہ ٹویٹس بھی کرنے شروع کر دیے واشنگٹن میں دی کوسٹ میں یہ خبر چھپ گئی حالانکہ عقل کے اندھوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جورجیا میلونی تو اس جنگ کی مخالف ہے تو وہ ان کو یہ بھی میکرون کو بھی شامل کر دیا کیئر سٹارمر کو بھی شامل کر دیا تو جہاں احمدی نژاد صاحب کا مسئلہ ہے محمود احمدی نژاد صاحب کے بارے میں بھی تردید واضح طور پہ سرکاری ایران کی آ چکی ہے نہیں سر احمدی نژاد ہم بعد میں بات کریں گے اس پہ بعد میں بات کریں گے میں نے تو قطر والے معاملے میں پوچھا تھا قطر والے معاملے میں گزارش سے یہ ہے کہ وہ قطر پہ حملہ نہیں ہوا ایران صرف انہی جگہوں پر حملہ کر رہا ہے پورے خلیج میں جہاں امریکی اڈے ہیں ایران نے ابھی تک بھی کسی صرف انہی اڈوں کو پن پوائنٹ کیا ایکوریسی کے ساتھ سب میں ہے مگر اسی ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کیا جا رہا ہے جہاں پہ اڈے ہیں عام شہری زندگی کو کوئی متاثر نہیں کیا سر میں ڈر گیا ہوں کیونکہ نا ہمارا ہمسایہ بھارت ہے نا سر اس نے بھی نا براموس کا ایک دفعہ وہ کیا وہ چلایا نیپال والی سائڈ بھی تھا وہ گرا پاکستان میں آ کے تھا اور اسے کہا ہماری ایکوریسی چیک کرو 100% ہے ٹھیک ہے نا وہ سر لیکن ایران کی ایکوریسی کو اپنے میں تسلیم کرنا سر مجھے میں مانتا ہوں سر آپ یاد کریں سر بلوچستان میں انہوں نے میزائل مارا تھا وہ جی غلطی سے چل گیا چلانا کہیں اور تھا اس کے بعد 2 میزائل گرے تھے تب یہ سیٹ ہو گئی تھی نا سر ان کی ایکوریسی کا سر ہم سب کو پتا ہے نہ کریں ترمذی صاحب سائڈ نہ کٹے سر ان کی خیر ہے کوئی بات نہیں جی سر یہ اسی چیز کے اوپر سر آپ کیا کہتے ہیں سر دیکھیں ایک چیز تو اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے اس کے اندر کوئی ایتھکس ہے نہیں ٹھیک ہے جنگ کے اصول تو ہوتے ہیں لیکن دونوں اطراف میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ بالکل واضح ہونی چاہیے ہمیں کہ ایران نے پہلے حملہ نہیں کیا تھا امریکہ آیا ہے اور امریکہ نے حملہ کیا ایران کی جو پالیسی ہے ٹھیک ہے ایران لے گیا اور ایران کی پالیسی وہی ہے جو پاکستان کی پالیسی ہے اس وقت کے حساب سے کہ ہم ریٹیلیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب اس پہ حملہ ہوتا ہے جب بھی تو وہ کرتا ہے اب امریکہ تو اس کی ایکسیس میں اس رینج میں ہے نہیں ٹھیک ہے اور امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کے جہاں جہاں اڈے ہیں جو اس کی رینج کے اندر ہے وہاں پر اٹیک کر دیا جائے اور وہ چونکہ وہ جہاں پہ امریکہ کی بیس ہے وہ امریکن انتظام کے اندر ہے اور اس میں جس اسٹیٹ کے اندر بھی ہے ان کا کوئی رول نہیں ہے نہ ان کے پاس وہاں کی کوئی انفارمیشن اس طرح سے شیئرنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور نہ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے وہ ان کے نالج میں اس طرح سے ان کے ساتھ پراپرلی کوئی شیئر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو چیز امریکہ کے انتظام میں اس کو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کی ہے لیکن اس وقت دونوں کی پالیسی اب سیم ہو گئی ہے اب یاسر رضا صاحب بات کرتے 30 دن میں کیا کر لے گا امریکہ کی پہلی اسٹریٹجی تو فیل ہو گئی جو وہ لے کے عزائم آیا تھا وہ ہو گیا اب انہوں نے کیا کیا ہے کیونکہ ایران نے آبنہ ہرمز کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا اور وہ بہت افیکٹو رہا بہت اچھا رہا وہ گھٹنے ٹیکنے پہ اس نے مجبور کر دیا خود یہاں تک ہو گیا کہ ٹرمپ کو یہ سوشل میڈیا پہ اس نے یہ ٹویٹ تک کر دیا کہ
اس نے آبنا ہرمز کو آبنا ایران قرار دے دیا تھا. یہ بھی ہم نے منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے. اچھا اب سچویشن یہ ہے کہ جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان 30 دن کے اندر جو امریکہ نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے, اس نے بھی وہی ٹولز جو ہے وہ استعمال کرنے کی اب کوشش کی ہے جو ایران کر رہا. یعنی اگر ہم وہی آبنا ہرمز کو کر دیں, آئل کو کر دیں, امریکہ, ٹھیک ہے. اب پوائنٹ یہ ہے یہاں پہ کہ کیا امریکہ کتنا افیکٹو اس کے اندر ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اب کچھ عرصہ پہلے نیٹو کا اجلاس ہوا, ٹھیک ہے, اس کے اندر ایسا تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, اور ریسنٹ اجلاس کے بعد ہمیں چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے سینیریو چینج ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے امریکن پریزیڈنٹ جو بار بار کہہ رہے تھے کہ آئے نیٹو نے انکار کر دیا اور انہوں نے سب کو برا بھلا کہا بھی اور وہ اکیلے رہ گئے, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر دنیا جتنی ڈسٹرب ہوئی ہے اکنامکلی, ٹھیک ہے, ٹریڈ وہاں پہ جتنا ڈسٹرب ہوا, اس کے بعد سے اب ان ممالک میں کے اندر بھی ایک کنسنسس پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی طرح سے اس طرح حل کرنا ہے کہ آئندہ کے لیے پرابلم نہ بنے. بیسیکلی وہ سارے کے سارے جو ہے وہ امریکہ کے اب ساتھ ملنا شروع کیا کہ ایران کا مکو ٹھپ دیں. کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا کچھ ایسا حل جو ہے وہ کیا جائے, لیکن اس کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پرابلم جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بجائے اس کے کہ اس کا کوئی سولوشن نکلے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ایران کی اسٹریٹجی تھی مجھے وہی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اس کا دائرہ اتنا بڑھا دیا جائے کہ اس کے سٹیک ہولڈرز جتنے زیادہ ہو جائیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ نقصان ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. عبد الرحمان کہتے یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں, جس طرح یہ بھی انہوں نے بات کی اور نیٹو بھی اس کے اندر انوالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, دوسرے ممالک ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہوتے نظر آ رہے ہیں. آج کی اگر میں بات کروں, آج کے دن کی اگر بات کرتا ہوں تو باقاعدہ طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے باقاعدہ طور پہ شاہراہوں اور پلوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور وہ ان کو تباہ بھی کر رہے ہیں. اگر یہی سچویشن رہی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ انسانی جو زندگی ہے یا نمبرز آف کیجویلٹیز ہیں اس کو منیمم کریں گے اور ڈسٹرکشن آف دا انفراسٹرکچر اس کو میکسیمم کریں گے. اور الٹیمیٹلی اس کا جواب کیا نکال, ان کی 4C کے مطابق, امریکن ایک کانسیپٹ کے مطابق, ان کی تھیری کے مطابق, اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دین پیپل ول کم آؤٹ اور وہ دے ول چانٹ سلوگنز اگینسٹ رجیم. کیا پاسبل ہے؟ وہ جہاں پر جانا چاہتے ہیں وہاں ممکن ہی نہیں ہے. وہاں پہ انڈر گراؤنڈ زیر زمین بنکرز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور زیر زمین اس طرح کی وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ بوٹس آن گراؤنڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں, وہ صرف بمبارمنٹ کی بات, بمبارمنٹ کی, پہلے تو بوٹس آن گراؤنڈ کی بات تھی کہ ہم گھس کے آپریشن کریں گے, اس کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا. ابھی تک ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا ہے, جس طرح صدر ٹرمپ کے دوسرے بیانات ہیں وغیرہ وغیرہ, آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب نیوکلیئر سائٹس کو انہوں نے تباہ کرنے کی دھمکی دی, پھر اس شاہراہ کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو تباہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. اب وہ ایسی شاہراہ ہے جہاں پہ جو 2 بڑے اسٹریٹجک الائز ہیں, پارٹنر ہیں ایران کے, وہاں پہ وہ شاہراہ ان کے ساتھ کوریڈور ہے, وہاں پہ چائنا اور رشیا سے ظاہر ہے وہاں سے وہ کوریڈور جاتا ہے اور بزنس ہے ان کا وہاں پہ, اس کو جو صدر ٹرمپ اس کو ٹارگٹ کیے بیٹھے ہیں. لیکن دیکھیں پہلے بھی اس پہ اٹیک ہو چکا ہے ایک بار, لیکن وہ کوئی ایران اب اس کو نہیں لے رہا, 5-7 میزائل 10 مار دے گا, ایران اب اس کو نہیں لے رہا. ایران اب فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ ایک نئی چیز کے اوپر وہ حکمت عملی وضع کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ آبنائے ہرمز. آبنائے ہرمز ایران کا ہتھیار بنا ہوا ہے اور ٹرمپ جو ہے پہلے اس کو ظاہر ہے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا, لیکن ایران اس کو اوور ایسٹیمیٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو جس کی وجہ سے اب میرا خیال ہے کہ مستقبل جو ہے بھلے وہ یہ اس جو ہے وہ کوریڈور کی بات تباہ کرنے کی ہو رہی ہے, ایران چلے کوئی بات نہیں اس کو شاید پروٹیکٹ نہ بھی کر پائے, لیکن ایران کو اب اس سے زیادہ ابنائے ہرمز کی فکر ہے, کیونکہ وہاں پہ ٹول ٹیکس بھی اس نے رکھا ہوا ہے, اپنی اجارہ داری بھی قائم کی ہوئی ہے. وہ وہاں سے کمائے گا. بس آخری جملہ کہ وہ اپنی اجارہ داری اس کے بعد دوبارہ بھی وہ قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے, دنیا اس کو ماننے کو تیار ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں ابھی, احسن رضا بھائی, برطانیہ کے اندر ایک تجویز دیا آئی کہ جناب آپ پاسداران کو کالعدم قرار دے دیں. پھر اس کے بعد دوسری 2-3 چیزیں بھی آئیں کہ ان کو جناب, جیسے ابھی یہاں پہ انہوں نے بھی بات کی, ترمذی صاحب نے بھی بات کی, جناب انہوں نے ایک ہٹ لسٹ جو تھی وہ بھی نکال دی, سارا کچھ کر دیا. لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اگر دوبارہ نئے سرے سے, اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ نئے سرے سے جو ایک نئی پابندیاں اگر ہیں یا یہی پرانی والی پابندیاں ہیں, ان کی ٹائم ڈیوریشن بڑھا جاتی ہے, ان کا ٹائم بار انکریز کر دیا جاتا ہے, تو واٹ ڈو تھنک کہ ایران جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر وہ کس طرح سروائیو کرے گا؟ سر دیکھیں ایران تو سروائیو کرتا آ رہا ہے, یہ کوئی پابندیاں آج کل تو نہیں لگی, یہ کافی فار دا لاسٹ 2 ڈیکیڈز 3 ڈیکیڈ سے چل رہی ہیں. ایران کو انہوں نے آئسولیشن کا شکار بنایا اور شاید یہ انہی سینکشنز کی ہی وجہ تھی
کہ ایران میں اتنی پاور آئی کہ انہوں نے اپنا ڈیفنس اتنا مضبوط کیا اور انہوں نے کافی سارے میکنزم ایسے تیار کیے جو ان پابندیوں کو توڑتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے اس وقت تقریباً ہر چیز میں, اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں سپوز اس ریجن کو ہی ہم وہ کر لیتے ہیں کہ ایران کا ہمسایہ پاکستان ہے, انڈیا ہے, ساتھ عراق ہے اور دوسرے خلیجی ممالک ہیں, تو ایران کی جتنے بھی آپ وہ دیکھتے ہیں ہر سیکٹر میں رینکنگ وہ کافی بہتر ہے. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں دیکھیں, اس کی یونیورسٹیز کی رینکنگ دیکھیں, تو ایران جو ہے نا اس کے لیے یہ جو پابندیاں ہیں میرے خیال میں ایک کافی حد تک بلیسنگ ان ڈسگائز, وہ ان پابندیوں کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں, شاید آگے بھی زندہ رہ جائیں گے. باقی آپ نے کہا وہ پاسداران انقلاب, اس کو تو انہوں نے یورپی یونین نے وہ ٹیررسٹ وہ قرار دے دیا تھا اس جنگ کے اس میں. جبکہ آپ وار کرائم دیکھیں تو کسی بھی ملک, جب دو ملکوں کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں عموماً ایک جو ایتھکس کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو ایتھکس کو ختم ہو گیا کہ لیڈرشپ کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. ابھی زیلنسکی اور جو پیوٹن ہے وہ ایک دوسرے کو نہیں مارنے پہ تلے ہوئے, کہ رشیا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ زیلنسکی کو نشانہ بنائے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بندہ ہونا چاہیے جیسے ہم نے آگے بات چیت کرنی ہے. لیکن یہ ایک بہت ہی اگلی قسم کی وار تھی جس میں انہوں نے پہلے ہی اس کا سٹارٹر ہی جو تھا وہ نیگیٹو تھا. ہاں نیگیٹو تھا کہ انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ کو وہ کیا, اور بعد میں بھی ابھی تک انہوں نے اعلانیہ طور پر ان کو ہٹ لسٹ میں رکھا ہوا. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا, ابھی امریکہ نے ایک جو تقریباً 7 لوگ ہیں اور کچھ کمپنیز ہیں ان کو انہوں نے بین کیا, اور اس کی وجہ یہ بنی کہ کیونکہ یہ رشیا سے اور چائنا سے جو اکوپمنٹ خاص طور پہ اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ مختلف ناموں سے لیتے ہیں اور پاسداران انقلاب کو بھیج رہے ہیں. تو بھیجتے تو سر چائنا نے بھی ٹکا کے بھیجا. ابھی ریسنٹ جو جنگ تھی اس میں بھی آپ کو بھی پتا ہے بڑے بڑے جہاز بھی آتے رہے, C-130 اور اس طرح کے جہاز آتے رہے ہیں, اسلحہ وغیرہ چیز لے کے آتے رہے. لیکن سر کیا یہ ایک سیریمونیل ہے یا ایک ویسے ہی مونومنٹل کے طور پہ انہوں نے کیا, 5-7 بندوں پر پابندی لگا دی؟ پاکستان کی بھی 2-3 کمپنیز تھی وہ آپ کو پتا ہے پیچھے وہ ہوئی تھی. جی سر. امریکہ ایک بدمعاش ریاست کے طور پہ اپنے آپ کو پچھلے 100 سال سے منوانے کی کوشش سر. جی فکرہ بدلنے, سوری جی یہ فکرہ بدلنے سر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا مرضی کہہ لیں اس پہ اثر کوئی نہیں ہونا. یس, اثر آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیے ایران کے اوپر جو 47 سال پہلے پابندیاں لگیں وہ کسی بین الاقوامی فورم نے نہیں لگائیں, وہ امریکہ نے لگائیں. اور امریکہ کے پاس چونکہ ڈالر کا نظام ہے, سوئفٹ بینکنگ کا نظام سوئفٹ موجود ہے, لہٰذا وہ کسی پر بھی پابندی لگا سکتا ہے. کے پاس ہے ظاہر امریکہ کے پاس, یہ کنفرم کر دی نا, امریکہ کے پاس ہے, اسرائیل کے پاس. بیک کے اوپر اسرائیل, فرنٹ کے اوپر امریکہ, وہ سارا نظام موجود ہے. اور پاکستان کے لیے بھی یہی تھریٹ ہے کہ پاکستان اگر کھل کر چائنا کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا تو وجہ صرف یہی ہے کہ امریکہ صرف سوئفٹ پہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دے, ہمارے پاس جو اوورسیز پاکستانوں کی ریمیٹنس آ رہی ہیں وہ ختم, ہماری امپورٹ ایکسپورٹ ختم, اور ہم ایک ہفتے میں فنش. تو اسی وجہ سے پاکستان کھل کے بھی چائنا کے ساتھ نہیں ہو رہا. یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ دنیا اب 2 بلاکس میں تقسیم ہو چکی ہے. ایران کے ساتھ روس اور چائنا کھڑے ہیں, پاکستان پیچھے چھپ کے کھڑا ہے. سیدھی سی بات ہے, پرو امریکہ اور اینٹی امریکہ. بالکل کلیئر سی بات ہے, وہ سارا پرو امریکہ اور اینٹی امریکہ. تو ایران کو رشین بلاک الگ تھا, امریکن بلاک الگ تھا, لیکن اب تو وہ ڈائنامکس چینج ہو گئے نا. لیکن سب سے بڑی بات ہے ایران 47 سال سے پابندیوں میں جھگڑا ہوا. ٹھیک ہے. 90% ان کی خواتین تعلیم یافتہ, ان کا ہر پارلیمنٹ کا رکن PhD, اور ان کی تعلیم کا یہ لیول دنیا کے ہر شعبے میں وہ ترقی کر چکے ہیں. میدان میں ٹیکنالوجی میں ہر طرف وہ آگے ہیں. ہم پاکستان آزاد ہونے کے باوجود اس حد تک ان کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکے. آبنائے ہرمز کے بارے میں مجھے ایک بات ابھی اچانک یاد آ گئی. جنرل موسیٰ خان ہمارے کمانڈر ان چیف تھے. انہوں نے سن 63 یا 64 میں یہ بات کی تھی کہ اس خطے میں اگلی سپر پاور وہی ہوگا جس کا آپ نے ہرمز پہ کنٹرول ہوگا. جنرل موسیٰ کی بات کر جو ہمارے کمانڈر ان چیف تھے جنرل موسیٰ خان. حالت پوری تھی سر اس وقت کہیں وہ نہیں, جنرل موسیٰ خان وہ یحییٰ خان, وہ یحییٰ خان تھے, وہ دوسری حالت. جی جنرل موسیٰ خان تو ہمارے 65 کی وار کے. جی بالکل ٹھیک. جنرل موسیٰ خان وہ تھے, انہوں نے کہا تھا ایران بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے, اور ایران ظاہر ہے اس نے وہ اپنے ہرمز پہ جو کنٹرول ہے وہ اسی پوائنٹ آف ویو پہ اس کا. صحیح. اور باقی جہاں تک ہے معاملہ جو پابندیاں لگانے والی بات, تو امریکہ سن 1979 کے بعد سے پابندیاں لگا رہا ہے ایران پر. ابھی 2026 آ گیا ہے, اور یہ معاملہ نہ اگر سلجھا تو ابھی شاید وقفہ ہو بھی جائے جنگ کا, نومبر کے بعد پھر جنگ پھیلے گی, 12 پابندیاں لگیں گی, لگتی رہیں گی. ٹھیک, آپ کو پوائنٹ آ گیا. کامرے
یہ جو احمدی نژاد کی جیسے آپ نے بات شروع کی تھی، میں نے کہا یار اس کو بعد میں ہم بات کے لیے رکھ لیتے ہیں، بلکہ میں بات کرتا ہوں احسن رضا صاحب سے، کیونکہ یہ جو انگریزی اخبار ہے نیو یارک ٹائم نے اپنی رپورٹ دی ہے، سر اس کو بتائیں کہ کیا واقعی اس کی اتھینٹسٹی ہے کوئی، یا ویسے ہی یہ نیو یارک ٹائمز، کیونکہ سر اتنا بڑا اخبار اس قسم کی خبر ہلکی پھلکی تو نہیں ڈال سکتا نا سر؟ دیکھیں اس جنگ کے دوران یا پچھلے جب سے غزہ کا جینوسائیڈ ہوا ہے تو اس میں آپ نیو یارک ٹائمز کو دیکھیں تو وہ ایک پارٹ آف جینوسائیڈل رجیم وہ ساتھ کھڑا ہے، بلکہ سپورٹر ہے اس کا. ٹھیک ہے. اس جنگ میں دیکھیں سر یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا ہے کیونکہ سر آپ بھی پاکستان کے اندر ایک انگریزی اخبار کو رن کر رہے ہیں بطور ایڈیٹر، آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. ان کو فیڈ کی جاتی ہیں خبریں، ہمیں بھی فیڈ کی جاتی ہیں اور اس کو ہم فلٹر کرتے ہیں. آپ فلٹر کرتے ہیں، وہ فلٹر نہیں کرتے. نہیں وہ بھی فلٹر کرتے ہیں، لیکن ایجنڈا کی بات ہے. نیو یارک ٹائمز ایک بہت بڑی پبلیکیشن ہے. بالکل سر، بہت بڑی. اسی جنگ کے دوران دیکھیں نیو یارک ٹائمز نے خبر دی کہ جی محمد بن سلیمان نے ٹرمپ کو فون کیا کہ جی یہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، سیز فائر نہ کریں، ایران کو تباہ کر دیں. اس کے بعد یو اے ای کے اس کو کیا کہ جی اسی طرح ایک اور خبر تھی کہ جی وہ موساد کا جو چیف ہے اس نے یو اے ای کا دورہ کیا. اچھا اب محمد بن سلیمان نے اس خبر کی تردید کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ دو ممالک کے درمیان مزید تلخی اور وہ کرنے کا وہ ہے. اب آ جاتے ہیں احمد نژاد کی اس پہ. دیکھیں اس وقت انہوں نے خبر دی، انہوں نے تردید کر دی. ہمیں تھوڑا سا نا ویٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے ہمارے ادھر وکی لیکس آئی تھی. جی جی. اس وکی لیکس کو اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کا جو ہر کریکٹر ہے نا آپ کو سی آئی اے کا ایجنٹ لگتا ہے. بالکل ایسے ہے. اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. مجھے ڈر لگ گیا تھا کہ میں بھی نہ ہوں. تو یہ 30 سال ہمیں 20 سال انتظار کرنا ہوگا. ہاں وہ جیسے ڈاکومنٹس پبلک ہوں گے تو آٹومیٹکلی چیزیں نکل آئیں گی. لیکن سر پیچھے تو ہم نے جو جن کے بارے میں بات ہوئی تھی وہ تو کنفرم ہو گئے کہ واقعی وہ موساد یا سی آئی اے کے ایجنٹ تھے. سر کس کی بات کر رہے ہیں؟ سر بشار الاسد صاحب کے بارے میں تھا اور وہ 2-4 چیزوں کے بارے میں. بشار الاسد دیکھیں بشار الاسد ان کو اب جیسے وہ ڈب کر دے میڈیا کی وہ ہے، وہ اپنی قوم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا، تک کھڑا رہا. ٹھیک بالکل صحیح. ایسے لوگوں کو کسی کو بھی وہ ٹینٹ کر دیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. احسن آپ اس کے اوپر اب آپ کی بات دیکھیں. اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جو رضا صاحب نے بات کی ہے اس کے اندر ہمیں وزن نظر آتا ہے. وہ اس حوالے سے اگر اس کو ہم جے ڈی وینس کی آج کی بات سے جوڑے کیونکہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کو سن نیڑے کے رب نیڑے، تو ہمیں احسن رضا صاحب کی بات ماننی پڑے گی. نیو یارک ٹائم کی بات مانے نہ مانے، رضا صاحب کی بات ماننی پڑے گی کیونکہ انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ سمجھ آتی بھی ہے. جب ہم جے ڈی وینس کی بات کو ساتھ ملا کر جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ کمیونیکیشن بینگ اے اسکالر مجھے یہ پتا ہے کہ کمیونیکیشن ایک بہت ایسا ٹول ہے جس سے نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے اور مانا جاتا ہے، لوگوں کے پرسیپشن میکنگ کی جاتی ہے، مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے. تو جو وکی لیگ سے بھی بات آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں سچائی تھی، لیکن ظاہر ہے جب سچ زیادہ ہو تو پھر بہت ساری چیزیں دبا دی جاتی ہیں. تو اسی طرح اس کے اندر ظاہر ہے ابھی ٹیکٹکس تو چل رہے ہیں بہت سارے اور اسی کے اکارڈنگ ہوگا. تو جو تھوڑی دیر پہلے ایک بات ہو رہی تھی سپر پاور کی، امریکہ کی، کہ امریکہ سپر پاور نہیں رہا، اس پہ ہم نے بہت بار بات کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پوائنٹ نہیں صرف اس کے اندر پوائنٹ ایک ایڈ کرنے لگا ہوں کہ اگر وہ سپر پاور نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور ایران نے اس کو ٹف ٹائم دیا ہے، تو کیا اس کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی ہے اس وقت؟ ہاں اس کا ریپلیسمنٹ کوئی نہیں نا. چائنا بھی وہ رول نہیں پلے کر رہا جو کرنا چاہیے، نہ اس پوزیشن میں ہے. رشیا بھی نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدماشی تب تک چلے گی جب تک آگے سے اس کو ریپلیس کرنے والا کوئی نہیں. تو اس لیے مجھے وہاں پہ پرابلم جو ہے وہ زیادہ ہی نظر آتی ہے. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اسرائیل کے ایجنٹس موجود تو ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کہاں کہاں موجود ہیں یہ اب پوائنٹ ہے کہ کون سپوائلرز ہیں دونوں اطراف میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کام کریں. جے ڈی وینس نے آج بات جو کی ہے وہ اپنے دکھ میں انہوں نے بات کی ہے نا، کہ ان کو بھی پتا ہے کہ جو کوششیں وہ کر رہے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہو سکا. تو اسی طرح ایران نہیں ملا، تو اسی طرح ایران کے اندر بھی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں. بہرحال ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں فی الحال کے لیے، کیونکہ پاکستان نے تو کہا ہے کہ ہم تو سالسی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اپنا عبد الرحمان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ واقعی ایسی ہے یا صرف شاعرانہ بدا ہے؟ لیکن ظاہر ہے اس مذاکرات کے عمل کی جب آپ بات کر رہے ہیں اس میں دیکھیں سنسیریٹی بہت ضروری ہے، کمٹمنٹ بہت ضروری ہے، اور لائلٹی جیسے میں نے بات کی باقر کالباف صاحب کی اور اس کے علاوہ جو عراقچی صاحب کی. اس دو ہی کریکٹر تو نظر آ رہے ہیں، الگ الگ پیچھے ساری مینجمنٹ اوپر والی بھی مر گئی، نیچے والی مر گئی، دو ہی بندے نظر آ رہے ہیں ہمیں. دو ہی بندے نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے ان کو جان کے چھوڑا ہے دونوں کو.
سر ان کے اوپر بھی تو پھر مولی جاتی ہے نا جی حسن رضا صاحب, ایسے ہی ہو سکتا ہے سر یہ نہیں, یہ آپ نے درست کہا. دیکھیں وہ جو آپ نے پہلے بات کی ذکر ابتدا میں کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہاں جی آیت اللہ خامنہ ای سپریم لیڈر کی, تو اس کی وہاں سے پکچر ریلیز کرنے والے وہ کون لوگ تھے؟ وہ ان کی بغل میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ تھے جن کو وہ عام طور پہ زیادہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہپوکریسی کا, ہپوکریٹ. وہ لوگ وہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتے تھے, ان کے رائٹ پہ بھی لیفٹ پہ بھی. آج بھی وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں اور وہاں پہ ایسی قیادت ہے جن کو ظاہر ہے ایرانی جو عوام ہے ان کا ٹرسٹ ان کے اوپر ایز نہیں ایز لائک جیسے وہ پہلے سپریم لیڈر پہ تھا اس طرح نہیں ہے. تو بہرحال امریکی صدر کی ترجیحات فی الحال تو مختلف نظر آ رہی ہیں اس پہ. تو احمدی نژاد کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح کے تو الزامات جو ہیں یا سچے بھی ہو سکتے ہیں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, لگتے رہتے ہیں, کس پہ نہیں لگتے, سچے بھی ہو سکتے ہیں. عین ممکن ہے, آپ دیکھیں یہ اب میں اس کی کس طرح تائید بھی کر سکتا ہوں. یہ تو پھر وہی بات نہیں کہ بد نہ ہوگا تو کیا بدنام نہ ہوں گے, طالب شہرت ہے ہمیں نام سے کیا بس وہ اسی یہ بس اس میں ایک بات چھوٹی سی ایڈ کر دوں معذرت کے ساتھ, یہ اسی طرح کا ہی اس کو ہم اگر ان کی بات سے تھوڑا سا روک رہے ہیں نا اس کو, تو یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح یہ عباس عراقچی اور باقر کالیباف کا جو ہے وہ کر رہے ہیں ان پہ تجزیہ کہ امریکہ نے ان کو کیوں چھوڑا ہے, تو جس طرح ان پہ کچھ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو پاسبلٹی ہے کہ احمدی نژاد کے حوالے سے بھی اس طرح کی بات ہو. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون کہاں تھا. اندر سے ایسے طبقات موجود ہوتے ہیں جو نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. اچھا احسن رضا صاحب یہ تو چلے کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے اور ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. میرا ابھی اس کے اوپر اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, سارے سینیریوز کو دیکھتے ہیں, ایک وقت میں تو یہ تھا کہ ہم جیسے آپ نے بات کی کہ نیو یارک ٹائم کا, گارڈینز کا, اس کے بعد دا جرنل کا, پوسٹ کا, یہ جو ٹلٹ تھے ٹوورڈز امریکہ یا ٹوورڈز اسرائیل, لیکن امریکن عوام کی جانب سے جو چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں یا ہم نے سوشل میڈیا پہ ان کو دیکھا, اور خاص طور پہ جو جس طرح ریبرٹل دیا انہوں نے ٹرمپ کے لیے, اب وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور اس کے بعد سے ٹرمپ کے باقاعدہ بیانات آنے شروع ہو گئے کہ وہ جیسے کہنا چاہیے, پنجابی میں کہتے ہیں ایک لڑکی ہوتی ہے وہ اپنے گھر والوں کو کہتی ہے کہ جی سویرے 6:30 نہیں ہونا, تو جس طرح کی انہوں نے باتیں شروع کر دی ہیں کہ میں رہوں یا نہ رہوں, میں یہ نہ کروں, تو آپ لوگوں نے پراپر طریقے سے چلنا ہے. تو سر واٹ ڈو یو تھنک کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے ان کے اپنے ملک کے اندر سخت ہونے جا رہا ہے یا وہ صرف سمپتھی گین کر رہی ہے؟ نہیں, ٹرمپ نے تو بہت ہی لوز کیا ہے ڈومیسٹکلی. وہ جتنے آج کل پولز آ رہے ہیں تو اس لیے وہ سارے مڈ ٹرم الیکشن کو مینیج کرنے کے لیے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانا چاہتے ہیں کہ تیل کی پرائسز نیچے آ جائیں پری وار لیول پہ, تو پھر ان کی کوئی شاید ملک میں تھوڑی سی ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو میڈیا ہے اور جو پبلک ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور 180 ڈگری پہ. ہاں, ہم ادھر میڈیا میں بیٹھے ہیں, پتہ نہیں ہم کیا بات کرتے ہیں, پبلک کیا سوچتی ہے. سر آپ پبلک ہے نا, آپ سر دیکھیں آپ ایک تجزیہ کار ہے, آپ کی آپ کا جو ہاتھ ہے نا وہ پبلک پلس کے اوپر ہے, آپ پولیٹیشین نہیں ہے نا سر. ہاں, وی آر پارٹ آف میڈیا, لیکن ادھر دیکھیں میڈیا جو ہے ٹوٹل وہ ٹرمپ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ الیکشن سویپ کر گیا. اس وقت بھی آپ میڈیا دیکھیں تو اس کی ایک ایک چیز کو وہ میڈیا سکروٹنائز کر رہا تھا, لیکن وہ میڈیا کی جو کسی چیز کو نا امریکن عوام نے بائی نہیں کیا. صحیح. اس وقت اب جو ٹرمپ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ عوام بائی نہیں کر رہے, تو ان کو بہت مشکلات ہیں مڈ ٹرمز میں. ان کو پتا ہے کہ وہ شاید پورا اڑ جائیں گے, اور اس سلسلے میں میں آپ کو خبر دوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی متحرک ہیں, وہ ٹرمپ کی فیملی اور ان کے ساتھ لابینگ کر رہے ہیں کہ جی آپ کو پاکستانی اوورسیز پاکستانی کا سارا ووٹ مل جائے گا اگر آپ عمران خان کی جو رہائی ہے اس کا نعرہ نہ لگائیں بلکہ رہا کروا دیں. سر وہ تو پچھلی دفعہ بھی تھا سر. نہیں, پچھلی دفعہ نعرہ تھا اور اس کو ووٹ مل گئے تھے. ہاں, اب اس دفعہ اس کے بعد اب کہتے ہیں نعرہ نہیں, صرف ان کو رہا کروائیں. عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے وہ تو امریکن سازش پہ اندر بند ہیں, تو سر وہی ٹرمپ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ تم اس کو رہا کروا دو, تمہیں ووٹ دے دیں گے. سر وہ بائیڈن اور اس کا وہ آ جاتا ہے ٹرمپ کا کہ وہ بائیڈن یعنی کہ تھوڑا کتا کتا ساڈا کتا ٹومی ہے, وہ بائیڈن نے اندر کرایا تھا, ٹرمپ نے ان کو چھڑوانا ہے. تو یہ چلیں ناظرین, آپ نے یہ تمام تر گفتگو سنی, میرے پاس وقت کی کمی ہے اور بلکہ کلوزنگ ہو چکی ہے. احسن رضا صاحب نے جو بالکل اینڈ میں بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اوورسیز ہے وہ آج کل جو ہے وہ اپنی لابنگ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. یہ بلکہ خبر دی ہے انہوں نے, ان کا تجزیہ نہیں ہے, یہ ان کی خبر ہے, اور اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ عمران احمد خان نیازی جو بانی تحریک انصاف ہے ان کو جیل سے رہا کروائیں اور ان کو وہ دوبارہ ایک بھاری ایک سیریت سے امریکہ کا صدر منتخب کروائیں گے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی. آپ نے اور انشاءاللہ کل تو اگر ہم دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ نیکسٹ پروگرام میں,
تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.